اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو پہلی جنگ عظیم کا پورے واقعے کا خلاصہ بتائے گا کہ پہلی جنگ عظیم کس طرح سٹارٹ ہوا، کن ممالک نے اس جنگ میں حصہ لیا اور کتنے تباہ کاریاں ہوئے، اور جنگ کا اختتام کیسے ہوا۔ 28 جون 1914 کو سربیا کے ایک ٹیررسٹ گینگ کے ایک شہری نے آسٹریا کے شہزادہ جس کا نام تھا پرنس فرڈیننڈ ان کو مار ڈالا۔ پھر سے سنو، سربیا کے ایک شہری نے آسٹریا کا پرنس جس کا نام تھا پرنس فرڈیننڈ کو مار ڈالا۔ اب جرمنی نے آسٹریا کو ورغلایا کہ کس طرح سربیا سے اپنے اس پرنس کا بدلہ لے جائے، اور آسٹریا نے سربیا پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہاں پر فرانس جو کہ آسٹریا کے مغرب میں آتا ہے نے سربیا کی مدد کرنے کے لیے آسٹریا کو دھمکایا، تو جرمنی نے فرانس پر چڑھائی کی۔ لیکن فرانس پر چڑھائی کرنے کے لیے 3 راستے تھے۔ ایک راستہ یہاں آتا ہے جرمنی ٹو فرانس۔ پہلا راستہ آتا ہے ایک بالکل شمال پر اور ایک بالکل جنوب پر اور ایک درمیان میں۔ شمال پہ جو آتا ہے اسے آلینڈ کہتے ہیں، درمیان میں جو راستہ آتا ہے اسے بیلجیم کہتے ہیں، اور جو سب سے جنوب پر آتا ہے اسے لگزمبرگ کہتے ہیں۔ اب جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کے لیے بیلجیم کا راستہ اختیار کی۔ جو ہی جرمنی فرانس کی طرف آگے بڑھتا گیا تو بیلجیم نے انہیں روکے رکھا، اور جرمنی کو یہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے سب سے پہلے بیلجیم کو یہاں پہ جنگ کا نشانہ بنایا اور بیلجیم کو شکست کھانا پڑا۔ اب جرمنی نے فرانس کی طرف پورا زور و شور سے بڑھائی کی، چونکہ جرمنی اس وقت کا سب سے بہت بڑا پاور تھا۔ انہوں نے جرمنی پہنچنے لگا، لیکن فرانس بھی ایک بہت بڑا طاقت تھا۔ جس طرح جرمنی ایک طاقت تھا، اس دریا فرانس بھی ایک طاقت تھا۔ اب فرانس میں کمی یہ تھی کہ فرانس کو جیپرے نامی یعنی فرانس کا فوجی کمان جس نے سنبھالا تھا وہ جیپرے تھا۔ جیپرے بہت زیادہ بزدل انسان تھا، وہ جنگ کا لائق نہیں تھا، اور جرمنی کو پہلی اسلحہ ڈالنا پڑا۔ بعد میں جب گلینی آیا، بعد میں UK جرمنی کے خلاف آیا۔ جب جرمنی کے خلاف UK آیا، فرانس کی مدد کرنے کے لیے UK آیا۔ کیوں فرانس کی مدد کے لیے UK آیا؟ UK مینز برطانیہ فرانس کی مدد کے لیے اس لیے آیا کہ UK، فرانس اور روسیا ان 3 ممالک کے درمیان پہلے ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ یہ معاہدہ کہلاتا تھا کہ اگر UK، فرانس، روس میں سے کسی ایک ملک پر بھی کوئی چڑھائی کرے تو یہ باقی 2 ممالک کو ان کی مدد کرے گی، اور اسے الائڈ پاور کہتے تھے۔ اب فرانس چونکہ الائڈ پاور کا حصہ تھا اور اس پر جرمنی نے چڑھائی کی، تو UK نے فرانس کی مدد کے لیے بھرپور کوشش کی اور فرانس میں آیا اور جرمنی کے خلاف لڑنے لگا۔ اب جرمنی نے فرانس اور UK دونوں کا خلاف جنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو فرانس کمزور تھا، لیکن UK کے آنے کے ساتھ پھر بھی فرانس کمزور ہونے لگا، کیونکہ جیپرے ہی فرانس کا فوجی کمان سنبھالتا تھا۔ جب جیپرے کو اٹھایا گیا اور گلینی ایک اور شخص آیا، ایک فوجی جو کہ فوجی کمان انہوں نے سنبھالا، بہت زیادہ حواس کا مالک تھا اور بہت زیادہ قابل انسان تھا۔ انہوں نے فوج کو اس ذریعے منظم کر دیا اور اس طرح فوجی حکمت عملی اختیار کی کہ فرانس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جرمنی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ جرمنی ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی، نہیں، جرمنی کبھی غالب آتا تو کبھی فرانس، کبھی جرمنی تو کبھی فرانس، اس نشیب و فراز کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ اس دوران ایسا ہوا کہ فرانس نے یہاں پر
جرمنی نے یہاں پر کیا شروع کر دی؟ کھدائی، ٹرنچ کھودنا شروع کر دیا، اور یہاں پر فرانس نے بھی ٹرنچ کھودنا شروع کر دیا۔ ٹرنچ کھودنے کا مطلب کہ خندق کھودنا، اور اسے کہتے ہیں ٹرنچ وارفیئر، ٹرنچ پیئر وار، جو کہ ٹرنچ کھودنے کا جنگ تھا۔ اور اس دریا کبھی فرانس اور کبھی جرمنی خود و خال کے جنگ کا شکار تھا۔ روس جب جرمنی کے مدد کے لیے آیا روس جب فرانس کے مدد کے لیے آیا اور جرمنی پر چڑھائی کی تو آٹم امپائر، جسے کہتے ہیں خلافت عثمانیہ، نے روس کے بیڑیا کو اڑا دیے اور روس کو جرمنی سے قطع تعلق کر دیا۔ یعنی اب رشیا اب نکل گیا، اور انہوں نے الٹا آٹم امپائر پر حملہ کر دیا اور آٹم امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن جرمن اب پھر سے غالب آ گئے کیونکہ روس کا پاور ان سے ہٹا، تو اس طرح کبھی فرانس غالب آتا کبھی جرمنی، اور فرانس کمزور ہونے لگے۔ جرمنی سے جب روس جدا ہوا تو فرانس کمزور ہونے لگا، تو فرانس نے میکسیکو سے مدد مانگا، یعنی امریکہ سے۔ امریکہ نے پہلے تو جنگ لڑنے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں جنگ نہیں کرتا۔ انہوں نے جرمنی کو جنگ بندی کرنے کے لیے کہا، لیکن بعد میں میکسیکو نے فرانس کو اپنا اسلحہ، فوج اور دوسرے امداد بھیجے، اور ایک بار پھر فرانس غالب آیا اور جرمنی کے پشت پہ دھکیل لیا۔ یہ تھا سارے جنگ کا خلاصہ، جو کہ جرمنی کو شکست ہوا۔ اب جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 60 لاکھ کے قریب فوجی مر گئے، 90 لاکھ کے قریب شہری مر گئے، کچھ لوگ تو ہمیشہ کے لیے مخدوم ہو گئے، اغوا ہو گئے، اور بے پناہ نقصان پہنچا۔ بس یہ تھی جنگ، اور دوسری جنگ عظیم کا بنیاد بنا۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کا بنیاد بنا۔ اب UK، فرانس، امریکہ یعنی میکسیکو اور روس، یہ الائڈ پاور کہلاتے ہیں۔ جرمنی، آٹم امپائر، آسٹریا، سربیا، رومانیہ، تو یہ کہلاتا ہے سینٹرل پاور۔ اٹلی پہلے سینٹرل پاور میں شامل تھے، جبکہ بعد میں الائڈ پاور میں شامل ہو گیا۔